1984 में चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला एक्सपेडिशन शुरू किया था। दुनिया की बड़ी ताकतें अंटार्कटिका में अपने तहकीकाती व दीगर मराकिज के साथ मौजूद हैं। इस बर्फीले खित्ते में कई मैदानों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए आलमी ताकतों के दरमियान रस्साकशी की हद तक दौड़ काबिल तवज्जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,500 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। जुमा 3 जनवरी को मीडिया से मुखातिब होंगे वजीर आजम। सहाफियों के सवालों के देंगे जवाब। क्या आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है askpm@etv.co.in। वजीर आजम तक ETV पहुंचाएगा आपके सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन से मालदीव में सरमायाकारी करने वाले हिंदुस्तानी सरमायाकारों के मसाइल हल करने की अपील की है। दिल्ली में मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन से बातचीत के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माले बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तामीर से मुताल्लिक 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के GMR प्रोजेक्ट मुआहदे को मालदीव की जानिब से रद्द किए जाने को अफसोसनाक बताया। मालदीव का सदर मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली आए अब्दुल्ला यामीन ने भी हिंद मालदीव ताल्लुकात में बेहतरी लाने पर जोर दिया। अब्दुल्ला यामीन ने कहा कि GMR प्रोजेक्ट मामला हल कर लिया जाएगा। Two close neighbors, the development aspirations and security interests of India and Maldives are closely linked. President Yamin and I have agreed that our cooperation is indispensable for the maritime security of our two countries and essential for promoting peace, prosperity and security in the Indian Ocean region. We are also conscious of the need to remain vigilant against terrorism, and we share the firm commitment to remain sensitive to each other's concerns and not allow our territories to be used by any inimical quarters. We have agreed on a number of initiatives to strengthen bilateral defense and security cooperation, including through training, supply of equipment, capacity building, joint patrolling, and aerial and maritime surveillance. We are also deepening our trilateral maritime security cooperation with Sri Lanka, and we look forward to expanding it to other countries in the Indian Ocean. हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस आज थाने जिले के मलशेज घाट के करीब वाक़े तोकवाडे इलाके की घाटी में हादसे का शिकार हो गई। बस एक ट्रक से टकराकर खाई में गिरी। इस हादसे में 26 अफराद हलाक हो गए। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं।
زخمیوں کو تھانے اور پونے کے اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت بس میں تقریباً 40 افراد سوار تھے۔ بس تھانے سے احمد آباد جا رہی تھی۔ مہاراشٹر حکومت نے مہلوکین کے ورثاء کو فی کس 2 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی کے آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالے کی جانچ رپورٹ کو مہاراشٹر کابینہ نے جزوی طور پر منظور کر لیا ہے۔ رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں سوسائٹی کے غیر مجاز 25 ممبروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ میں سوسائٹی ارکان کو سیاسی سرپرستی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جسے ریاستی حکومت نے مسترد کرتے ہوئے سیاستدانوں کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ مہاراشٹر کابینہ نے آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالے کی جانچ رپورٹ کو جزوی طور سے تسلیم کر لیا ہے۔ مہاراشٹر کی سیاست میں طوفان اٹھانے والے اس گھوٹالے کی جانچ کرنے والے 2 رکنی کمیشن کی رپورٹ میں سوسائٹی کے 102 فلیٹس میں سے 25 کے مالکان کو غیر مجاز ٹھہرایا ہے۔ ان میں سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے کے والد بھی شامل ہیں۔ کمیشن کے مطابق 12 سرکاری ملازمین نے سروس رولز کی خلاف ورزی کی۔ رپورٹ کی منظوری کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ متعلقہ سرکاری ملازمین اور غیر مجاز 25 فلیٹ مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے رپورٹ کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ غیر مجاز ارکان کو سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے واضح کر دیا کہ سیاستدانوں کے خلاف کوئی مجرمانہ کیس نہیں بنتا۔ سی بی آئی کے ساتھ مہاراشٹر سرکار پورا سہیوگ کر رہی ہے۔ ان کے کہنے پہ ہم نے ساری فائلز ان کو دی ہے، جس کے آدھار پر انہوں نے ایک کارروائی کی ہے۔ انہوں نے جن ادھیکاریوں کو سسپینڈ کرنے کو کہا تھا انہیں ہم نے سسپینڈ کیا ہے۔ صرف میں نے یہی بات کی، قانونی بات، کہ ایک اگر جب گناہ کوئی ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ الگ ایف آئی آر نہیں درج ہوتے۔ یہ سپریم کورٹ نے پوری اسپشٹتا سے کہا ہوا ہے۔ تو ہم سہیوگ کرتے رہیں گے اور جن ویکتیوں کے نام میں کوئی اگر کوئی کرائم یا کوئی غلط بات ہونے کا جس میں اندیشہ نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی نہ سی بی آئی نے کوئی کی، نہ ہمیں کرنے کی۔ ایکشن ٹیکن رپورٹ ATR کے مطابق سوسائٹی کے لیے محکمہ ماحولیات بالخصوص مرکزی حکومت کے ماتحت وزارت ماحولیات سے ضروری اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی۔ ATR نے ڈھانچے کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسے منہدم کرنے کی سفارش کی ہے۔ آدرش ہاؤسنگ سوسائٹی گھوٹالے کی جانچ رپورٹ کو اس سے قبل مہاراشٹر کابینہ نے مسترد کر دیا تھا۔ سیاسی حلقوں میں اس پر سخت نکتہ چینی کی گئی تھی۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے بھی اس پر سخت ناراضگی جتائی تھی۔ پارٹی صدر سونیا گاندھی نے بھی راہل کے خیال کی تائید کی تھی۔ گھوٹالے میں نام آنے کے بعد اشوک چوہان کو وزارت عالیہ کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ کمیشن نے سابق وزرائے اعلیٰ سشیل کمار شندے، ولاس راؤ دیشمکھ اور شیواجی راؤ نیلنگیکر پر سیاسی سرپرستی کا الزام لگایا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عالمی منظر میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔ عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا آرکڈ ریزیڈینسی، ویئر لائف کمز الائیو۔ بانگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ جمعہ 3 جنوری کو میڈیا سے مخاطب ہوں گے وزیر اعظم۔ صحافیوں کے سوالوں کے دیں گے جواب۔ کیا آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سوال تو لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل ID ہے askpm@etv.co.in۔ وزیر اعظم تک ETV پہنچائے گا آپ کے سوال۔ اتر پردیش کے کاکوری میں واقع خانقاہ کاظمیہ قلندریہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدہ بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ کی دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاق کی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے
टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयान, हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजार बार बशम दहंजा मुश्को गुलाब हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आया जुनैदो बायज़ीद जा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यहाँ भी दागे सजदे तैबा है तमगा नूर का, ए कमर क्या तेरे ही माथे है टीका नूर का। बिनाए कायनात कुन की अबजद ही मोहम्मद हैं, खुदा को जानने की आखिरी हद ही मोहम्मद हैं। मदीने की ज़ियाओं में वो अहमद ही मोहम्मद हैं, बहारे काबे का काबा मोहम्मद ही मोहम्मद हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी एपिसोड में आपका मेजबान सईद काज़िम शर्फी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आज उस मुक़द्दस हस्ती के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे जिसके मुतालिक कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि आपको बेशक हमने रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। जैसा कि अहादीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हज़रत सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत हैं। आज जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में हम सीरत तय्यबा और आपके वो औसाफ जिसके जरिए से अग़यार मुतासिर हुए और हल्का बगोश इस्लाम हुए, वो आपकी आमद पर कायनात की किस तरह तस्वीर बदल गई, क्या वाक़यात रूनुमा हुए, तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। आइए इस खुसूस प्रोग्राम में जिन मौजूद मेहमानों को हमने मदऊ किया है मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। सबसे पहले मेरे बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल मोइज़ साहब, सदर शोबा अरबी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि यकीनन यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर नाते पाक न हो तो प्रोग्राम जो है अपनी हद को नहीं पहुंच सकता। नाते पाक के लिए हमने दावत दी है हमारे और आपके हर दिल अजीज नात खान जनाब असद खान साहब। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं उस मुक़द्दस हस्ती के ताल्लुक से। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की इस गुफ्तगू का महवर रहेगा। मौलाना, जैसा कि हमने इब्तिदाई तौर पर जो बातें कही, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा
خاص طور پر آج ہم نے جو مضمون رکھا ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کیا اہم فضائل بتائے گئے ولادت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، کیا واقعات رونما ہوئے تھے، کیا اہمیت اس کی بتائی گئی ہے دین اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے تقریباً 4,500 برس قبل جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک دعا جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ اس مکہ کے رہنے والوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجیو، وہ رسول جو تمام انسانیت کو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، ان کا قلوب کا تزکیہ کر دے اور علم اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ یہ آج سے تقریباً 4,500 برس قبل رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3,000 برس قبل یہ دعا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو 3,000 برس کے بعد قبول فرمایا، اور ایک ایسا عظیم الشان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ دعا کو قبول فرمایا کہ ایسا نبی گزشتہ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان میں سے کوئی ایسی شان والا نہیں ہوا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، ایک مخصوص علاقے کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم، ایک علاقے، ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک مخصوص کوئی مدت نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو رسول بنایا ہو، 100-200 سال کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر تمام عالموں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یأکل القوی الضعیف، کہ زبردست زیر دست کو کھا جاتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا اسی کی بات چلتی، جو کمزور ہوتا، تہی دست ہوتا، ستم رسیدہ ہوتا، اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ غلاموں پر ظلم تھا، عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، یتیموں کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور تمام برائیاں اپنے عروج پر تھیں، جوا، شراب اور خاندانی حسب و نسب، عصبیت، یہ تمام چیزیں اس دنیا میں موجود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اس رسول کی آمد سے پہلے تم سب گمراہی میں تھے، کہ تمہارے پاس نہ روشنی تھی، نہ نور تھا، نہ ہدایت تھی، بلکہ تم سب اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اندھیریوں سے روشنی میں لانے کے لیے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، اور آپ نے تاریخ کا دھارا پلٹ دیا، لوگوں کی فکر کو بدل دیا۔ وہی لوگ جو کل تک خود غرضی میں مبتلا تھے ان کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیے کہ زخم سے چور چور ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی لبوں تک پہنچتا ہے، پانی کی بازو سے آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پانی اس زخمی کو دے دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ بھوک کی شدت ہے، مہمان آیا ہوا ہے، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکروں کو ایسے بدل دیا تھا کہ کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا گیا، سارا کھانا میزبان نے مہمان کو کھلا دیا اور خود وہ اور ان کے بیوی بچے بھوکے سو گئے۔ اللہ، یہ ایثار اور یہ بے غرضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی، اور یتیموں، بے قصوں، بیواؤں، عورتوں کے جو حقوق سلب کر لیے گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ آپ نے اپنے دونوں انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ دونوں یہ جملیاں جتنے قریب ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ محترم،
ہم نے کالز کو بھی اس میں جو ہے شامل کیا ہے. اپنی ہم گفتگو کو اس کے بعد بھی اس کا تسلسل جاری رکھیں گے. ناظرین آئیے ایک کالر اس متبری کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے گفتگو کریں. آج کے اس نورانی بزم کے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر الطاف بھائی میمن. جی الطاف صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آنند سے سر. جی بھائی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مبارک ہو آپ کو. آپ پہلے کالر ہیں ہمارے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے. آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ جی بھائی. ہاں سر. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں مولوی صاحب یہ مہینے میں روزہ رکھنے کا. جی یہ روزہ رکھنے کا ثواب. ٹھیک روزہ رکھنے کا ثواب یقیناً مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب. ٹھیک بہت شکریہ. نفل روزے کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی علی گڑھ سے عرشی بول رہی ہوں. جی بہن. جی عرشی صاحب. بس ایک درخواست کرنی تھی. جی بہن. کہ وہ جو کہ آپ جو مولانا لوگ ہیں. جی بہن آپ کی ٹی وی پر آواز نہ سنیں. برائے کرم ہم سے گفتگو کریں. اپنا سوال بتائیں ہمیں. جو گفتگو کر رہے ہیں. جی بہن. وہ بہت عام فہم زبان میں کریں. جی ہے نا. جی بالکل صحیح. جی بالکل. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے. جی کیا حضور کی پیدائش کو منانا جائز ہے؟ ٹھیک بہت شکریہ بہن. ابھی آپ کے جو بات کہی ہے بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے. کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے اس میں کسی کے ایسے مراتب ہوتے ہیں جن کا رتبہ بتانے کے لیے ان کے لائق تحسین الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ہم اس بات کا بھی خیال کریں گے کہ وہ گفتگو اس کی وضاحت کی جائے جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر. آئیے ایک اور کالر ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید بشیر بات کر رہا ہوں. جی بشیر بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید بشیر. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تاندر سے بول رہا ہوں. مانو کا پالیٹیکنک اسٹوڈنٹ ہوں. جی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ تاندر سے. جی کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی میں یہ مہینے میں روزہ کب رکھ. ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. بہت شکریہ. آئیے ناظرین پروگرام میں وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان کریں گے جناب اسد خان صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لال آیا آمینہ کا لال آیا. سبحان اللہ. آمینہ کا لال آیا. 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 آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے. جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمینہ کا لال آیا. آمینہ کا لال آیا. آمینہ کا لال آیا. آمینہ کا لال آیا.
جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہو بہو ثابت یہ کرتا آج سائنس